السلام علیکم ویورز، میں ہوں عرفان خان صدوزئی اور میرے ساتھ ہیں نعیم اصغر۔ یہ نیوز رپورٹر ہیں، عرصہ 15 سال سے میڈیا کی فیلڈ میں ہیں، نیوز رپورٹنگ کر رہے ہیں، میڈیا کے مختلف شعبہ جات میں کام کیا اور بہت قریب سے ہر طرح کا جو شعبہ ہے جو میڈیا میں کام کرتا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ابھی کرونا وائرس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، یہ فیلڈ میں ہے، رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ نعیم اصغر صاحب، آپ پورا دن کرونا وائرس کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ سیفٹی میجرز کو اس طرح فالو کر رہے ہیں جس طرح پوری دنیا کر رہی ہے، سیریس لیا ہوا ہے لوگوں نے؟ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں۔ لائک اسلام آباد میں تو کافی حد تک لوگ سیفٹی میجرز کو اپنا رہے ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں، گلوز، بہت سارے لوگوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام آباد سے آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، صرف ایک جو روڈ ہے فیض آباد کا پل کراس کریں تو راولپنڈی آ جاتا ہے۔ راولپنڈی میں نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی میں بہت کم ہے، بہت بری سچویشن ہے، لوگ بالکل بھی سیفٹی میجرز کو نہیں اپنا رہے۔ اور اسی طرح جو میرا اپنا گاؤں ہے، میں لاسٹ ویک وہاں پہ اپنے شہر گجرانوالہ میں ہو کے آیا ہوں۔ گجرانوالہ میں بالکل بھی لائک 10% لوگ ہوں گے جو سیفٹی میجرز اپنا رہے ہیں۔ لوگ تو اس کو شروع میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ایز اے لیئر جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کی طرح بنا رہے تھے، اور اب تنگ آ گئے ہیں، اب لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی جابس کی طرف جا رہے ہیں، اپنی جو لیولیہوڈ ہے اس کو کمانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے، اور بالکل وہی پہلے کی طرح کا ایٹماسفیئر ہے۔ لوگ سیفٹی میجرز کو اس طرح سے نہیں اپنا رہے جس طرح پوری دنیا اپنا رہی ہے۔ آپ پریس کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، وزراء جب بات کرتے ہیں میڈیا سے، جب وہ پریڈکشن کرتے ہیں تو آپ کو کنوکشن ہوتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو وہ فگر بتا رہے ہیں مستقبل میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب تک کی جو انہوں نے فگر دی تھی وہ بالکل ثابت نہیں ہو سکی، اور وہ ریوائز کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے پریڈکشن کی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح باقی دنیا میں پھیلا ہے۔ تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ دیکھیں، پریس کانفرنسز جب سے یہ کرونا کا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے، ایک دم سے پریس کانفرنسز کم ہو گئی تھی، اور بہت ساری پریس کانفرنسز ابھی بھی جو ہو رہی ہیں اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے رپورٹرز کو نہیں بلایا جاتا۔ آج بھی مسلم لیگ نون کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں رپورٹرز صرف 2 کو بلایا گیا تھا، باقی ڈی ایس این جی اسٹاف اور کیمرہ اور ان دونوں میں آپ جو تھے، آپ دونوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا ہوا۔ بالکل، ہم دو رپورٹرز تھے اور ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایون جو لوگ آئے پریس کانفرنس کرنے، شاہد خاقان عباسی تھے، مصدق ملک اور مریم اورنگزیب تھیں، تو آتے ہی ہم نے مذاق میں انہیں کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، تو مصدق ملک صاحب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی کرسی تھوڑی سی سائڈ پہ کر لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنوکشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، سچی بات آپ کو بتاؤں، لوگوں کو، پاکستانی عوام کو نا اپنے پولیٹیشینز پہ یقین ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ ابھی بھی، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل تھیوری ہے جس کو ٹو کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، اسلام آباد کے اندر بہت سارے لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ میڈیا میں ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعی یہ ایشو کرونا کا کوئی معاملہ ہے بھی یا نہیں؟ تو میں نے انہیں کہا بھائی پوری دنیا بند ہوئی پڑی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا پاگل ہے؟ چلے ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان عوام کو بیوقوف ہو سکتا ہے بنا رہے ہو، لیکن کیا پوری دنیا اسی طرح؟ تو پاکستانی جن لوگوں کی بات سنتے وہ کیوں نہیں سمجھا رہے ان کو؟ وہ خود کیوں چپ ہیں؟ کس کی بات سنتے ہیں؟ آپ کو خود پتہ، بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، لائیو چلتی ہیں 2 گھنٹے، ٹرکوں پہ ان کے نام کے نعرے چل رہے ہوتے ہیں، سیلوٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کنونس کر رہے لوگوں کو؟ نہیں، کنونس وہ اپنے ماؤتھ پیسز سے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں، کنوکشن کی جو بات آپ نے کی، لوگوں کو یقین نہیں ہے، ایک تو یہ کہ اندازے ان کے غلط نکل رہے ہیں، اور یہ پازیٹیو سین بھی ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جس طرح سے دنیا میں اس وبا نے لوگوں کو متاثر کیا، پاکستان میں نہیں کیا، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ
प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। کہتے ہیں کہ امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. آپ یعنی پاکستانی دنیا سے اچھی خوراک کھاتے ہیں؟ کیا اچھی ریزن؟ خوراک نہیں کھاتے، اچھی خوراک نہیں کھاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیون سسٹم کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچے ہیں نا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں کارپیٹ کے اوپر بھی نہیں چلنے دیتے کہ یہاں پہ جراثیم ہوں گے، آپ بیمار ہو جاؤ گے، اور سردی میں نہیں جانا، گرمی میں نہیں جانا. اس کا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اتنی توجہ کے باوجود ذرا سی گرمی لگتی ہے، ذرا سی سردی ہوتی ہے، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن کمپیریٹیولی میں دیکھتا ہوں کہ یہیں پہ وہ بچے جو یہاں پہ افغانی آئے ہوئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ صبح شدید سردی میں بھی صبح آپ کے گھر کے باہر آئے ہوتے ہیں، گلی میں پھیرے ہوتے ہیں، گندی جگہوں پہ پھیرے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کوڑے کے ڈھیر پہ مجبور ہوتے ہیں. انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ چونکہ وہ شروع سے گندی جگہ پہ آئے ہوتے ہیں، اور وہ گندگی کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ قوت مدافعت ڈیولپ جو ہو چکا ہوتا ہے، ان کی قوت مدافعت بڑھ تو چکی جو ہوتی ہے. عمران خان نے تصویر پیش کی تھی اپنی پہلی تقریر میں ایک کمزور بچے کی کہ دیکھیں پاکستان میں خوراک پوری نہیں ملتی اس لیے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ کمزور بچے تو آج سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ کیا دلیلیں ہیں؟ دیکھیں کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں؟ دیکھیں عمران خان کی اس بات سے میں ایگری کروں گا. ہمارے بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. ہمارے بہت سے بچے، ہماری ایک بڑی جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. ان کو کیئر کی ضرورت ہے، ان کو پراپر کھانا نہیں ملتا، ان کو پراپر جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ انہیں نہیں ملتی. لیکن آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ میل نیوٹریشن کا نہیں ہے، وہ گندے ماحول کا اثر ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. سروائیول کی جنگ میں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ یہاں پہ جراثیم ہے یا یہاں پہ پولوشن ہے، آلودگی ہے. وہ صرف اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے ان کا امیون سسٹم وہ ریئیکٹ کا یہ کمزوری، یہ کم کھانا، یہ دودھ نہ ہونا، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ابھی کرونا کی صورت میں. جسٹ یس یو کین سی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو اسلام کے نظام سے بہت زیادہ متاثر ہوں. دیکھیں اسلام، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیں یا ان کے زمانے کی مثال لے لیں. اس وقت کھانا پراپر ان کو، صحابہ کو ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا، کئی دن وہ بیچارے بھوکے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی غلطی کوتاہی کر رہا ہوں. کئی دن وہ بھوکے رہ کے گزار کرتے تھے، لیکن ان کا امیون سسٹم بہت اعلیٰ تھا. ایک قصہ ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، اس میں ایک ملک سے جزیہ لینے جاتے ہیں پاکستانی، یہ نبی اکرم مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستانی بھی جاتے ہیں ویسے پاکستان تو جاتے ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد مسلمان ایک ملک سے، ایک مفتوحہ قوم سے جاتے ہیں جزیہ لینے. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے جزیہ، بھاگ جاؤ. چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہم مسلمان یہ کر دیں وہ کر دیں. انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا کر لو. وہ اس ملک کا جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ انہیں بگا دیتا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے وہ اس بادشاہ کے جو وزراء یا حوالی اسے کہتے ہیں کہ مسلمان آئے تھے، آپ لوگوں نے انہیں بگا دیا، انہیں ڈرا دیا اور انہیں جزیہ بھی نہیں دیا، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ جنگ کریں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں آپ جنگ کر سکتے. کیا وجہ؟ انہوں نے کہا پہلے جو لوگ جزیہ لینے آتے تھے نا، ان کے پیٹ کمروں سے لگے ہوتے تھے، ان کے اندر اسلام کی رمق باقی تھی. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بڑے پیٹوں والے ہیں، یہ کھا کھا کے یہ جو ہے نا آسائش پرست ہو چکے ہیں. آپ کا اشارہ ابھی موجودہ حکومت کی طرف ہے. وہ تو مفتوح جو تھے وہ ان سے جزیہ لینے جاتے تھے، یہ تو فاتح لوگوں سے جزیہ لینے جاتے ہیں، پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں. اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی عالمی سازش ہے اور پاکستان بھی اس کا حصے دار بن رہا ہے، اور اسی جو اسنا میں وہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ کوئی پیسے بٹور لیے جائیں.
یہ کیا یہ تھیوریز ٹھیک ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو سب سے زیادہ بکتی ہے، ایون دنیا میں بھی کانسپریسی تھیوری سب سے زیادہ بکتی ہے کیونکہ اس میں چار ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ایک کانسپریسی تھیوری جو بہت زیادہ ایوالو کر رہی ہے، لوگ جس پہ بہت زیادہ یقین کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ایک کانسپریسی ہے، ایک عالمی سازش ہے. کرونا شونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک عام فلو ہے، اور اس سازش کے تحت یہ سازش عالمی سطح پہ ہو رہی ہے. اور یہ ایک کانسپریسی تھیوری میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عالمی سازش میں پاکستان اپنے قرضے ختم کروانے کے لیے یا امداد لینے کے لیے اپنے جو نمبرز ہیں کرونا کے افیکٹڈ لوگوں کے، وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. جو صاحب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، کیا یہ حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کرونا کے پیشنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے کوئی کرونا پیشنٹ نہیں دیکھا. ابھی 2 دن پہلے G6 میں، اسلام آباد کے G6 کے علاقے میں ایک گھر میں کرونا کا جو مریض تھا وہ سامنے آیا، تو وہاں پہ جا کے میں نے اس کو دیکھا ہے. خیر اس کو بھی نہیں دیکھا، اس کے گھر ارد گرد دیکھا، وہاں کے لوگوں سے بات کی ہے، تو وہ تو حقیقت ہے. اب بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے یا یہ حقیقت ہے. دونوں صورتوں میں یہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے جو پسا ہوا طبقہ ہے نا پہلے، اس کے لیے بڑا خطرناک ہے. یہ ہوتا ہے کسی کو، اس کے لیے تو یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوگا. جو لوگ بیچارے گھروں میں مر رہے ہیں نا، کرونا سے کوئی مرے نہ مرے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا جائے، کھول دیا جائے، لوگ کمائیں تاکہ بھوک سے نہ مرے؟ بالکل، میں اس کو جو ہے سیکنڈ کروں گا. عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے، کچھ نرمی کی ہے، میں اس کے حق میں ہوں، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی بائنگ پاور ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو دن میں کماتے ہیں، مطلب کہ آپ خود کنواں کھود کے پانی پیتے ہیں. تو وہ بیچارے جو دہاڑی کرتا ہے، وہ رات کو جاتا ہے، وہ دن میں مزدوری کرتا ہے، اس کو اسے پیسے ملتے ہیں، وہ گھر جا کے کھانا بناتا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ لوگ اگر 15 دن بھی اور چلتا ہے تو یہ اللہ معاف کرے، یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. جو سب گلی چراہوں میں بہت باتیں ہوتی ہیں، اسٹریٹ وزڈم آپ کو پتہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو بات پرائم منسٹر کر رہا ہوتا ہے وہ 15 دن پہلے عام آدمی کر چکا ہوتا ہے، اور یہ کوئی انٹلیکچوئل بات لے کے اپنی طرف سے آتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا اتنا ہی خطرناک ہے تو میڈیا کھلا ہوا ہے، دکانیں بند ہیں، مالز بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، میڈیا کھلا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے، ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے، گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے. تو یہ آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ کیوں ضرورت تھی پرائیویٹ میڈیا کی کھلا رہتا اپنے امپلائیز کو رسک پہ ڈالتے؟ میں کسی خاص چینل کی بات نہیں کر رہا، میں پورے میڈیا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں what I feel کہ جو میڈیا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ڈاکٹرز، ان کا کام ہی ایمرجنسی سچویشن میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. عام دنوں میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان دنوں میں اور زیادہ ان کا کام ضروری ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سچویشن یہ ہو سکتی تھی، ورک فرام ہوم کی آپشن دے دی جاتی، جو کہ بہت سارے اداروں نے دی بھی. کچھ چینلز نے یہ کیا کہ جی 4 دن کے بعد 1 دن آپ آ جائیں، کچھ نے کہا 2 دن، کچھ نے ڈیوٹی آورز کو چینج کر دیا. اب دیکھیں لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو کیوں نہیں کرونا ہوگا، تو یہ بات ان کی حقیقت ہے. لیکن ہم جو میڈیا میں ہیں، ہم جو سارا دن فیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں ہی پتہ ہے. میں مطلب کہ میں اپنے گھر جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہوں کہ یار میں آج وہ کرونا افیکٹڈ گھر کے سامنے سے ہو کے آیا ہوں، یا میں فیلڈ میں نکلتا ہوں تو میں 100 لوگوں سے ملتا ہوں، چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. تو اللہ نہ کرے مجھے ہو جائے، چلیں میں تو سروائیو کر جاؤں گا. جس طرح کہ یہ ایک فینامنا ہے کرونا کے حوالے سے کہ ینگ جو لوگ ہیں، جو خیر ہم آپ ینگ تو اب نہیں رہے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ناظرین کو فیصلہ کرنا تو جو بلو 50 ہیں وہ تو سروائیو کر جائیں گے. لیکن مجھے سب سے زیادہ
ڈر لگتا ہے گھر جاتے ہوئے کہ اللہ نہ کرے میں جراثیم لے کے اپنے گھر نہ چلا جاؤں، میری وجہ سے میرے بچے افیکٹ ہوں گے، میری وجہ سے میرے والدین افیکٹ نہ ہو جائیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. لیکن بات وہی ہے کہ کرونا سے زیادہ ہمیں اپنا فرض عزیز ہے، کرونا سے زیادہ ہمیں اپنی نوکری بھی عزیز ہے. تو وہ زندگی بچانے کی دوڑ ہے، سروائول از ٹو فٹیسٹ. اور ہم تو اس وقت اگر سچی بات یہ ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اگر میڈیا کو کہا جائے کہ وہ گھر رہ کے کام کرے، تو اگر میرے خیال میں اس ٹائم پہ گھر رہ کے کام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ نعیم اصغر صاحب، آپ نے بہت مفید معلومات دی. آپ پورا دن فیلڈ میں رہتے ہیں، اپڈیٹ کیا ہمیں کیا صورتحال ہے، خاص کر کے میڈیا بالخصوص رپورٹرز کس مشکل صورتحال میں رہتے ہیں، جا کے اپڈیٹ کرتے ہیں لمحہ بلمحہ جو بھی ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے باہر، چاہے پریس کانفرنسز کی صورت میں ہو، اور اس کے علاوہ ابھی بھی تحقیقاتی رپورٹنگ ہو رہی ہے ایسی صورتحال میں. تو میرا خیال ہے ہمیں ان کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہیے، بہت ہی ہمت والا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.